اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ. ہاں جی، سب سے اہم مسئلہ. ابھی تو آپ زمین پہ پڑھتی ہوں گی نا، ابھی نہ سنیے گا. عرض خدمت یہ ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ. دیکھیے ایک چیز اپنے ذہن میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں. جب سیکوینس سے ہم نے نماز کے احکام پڑھے تھے اس وقت بھی عرض کی. جب یہ متفرق، یہ پہلی دفعہ تو نہیں آ رہا سوال، جب یہ متفرق سوالات آتے ہیں اور نماز سے ریلیٹڈ یا رکوع اور سجدوں وغیرہ سے ریلیٹڈ، میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے. ایک چیز اپنے دماغوں میں ڈال لیں، گھسا لیں کہ نماز کا ابتدائی حکم یہی ہے کہ آپ کو نارمل اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. اول وقت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن اول وقت کے اوپر نماز کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اکثر خواتین جو خاص طور پہ تھوڑی سی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، آج کل تو بہرحال ماشاءاللہ جوان بچیاں بھی ہماری ایسی ہیں، بناسپتی بچیاں آج کل کی، وہ یہ کہ جی گھومتی پھرتی آئیں گی، اب ہمت نہیں نماز پڑھنے کی، بیٹھ کے نماز پڑھنی. کیوں جی بیٹھ کے پڑھ لیں؟ اول وقت نماز ہے. یہ اول وقت کے اوپر نماز کو قربان نہیں کیا جا سکتا. آپ میں ابھی ہمت نہیں ہے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ تھوڑا ریسٹ کر لیں، تھوڑا سانس لے لیں، تھوڑا آرام کر لیں. اس کے بعد آپ کو بیمار تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں، اول وقت ہو یا آخر وقت ہو میرے لیے ایک جیسے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. تھکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ نہیں پڑھ پا رہی ہیں. خود نہ پڑھ پائیں، کوئی وہی آئیے آپ کے اوپر کہ نہیں اگر اول وقت نہیں پڑھو گی تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے. میں نے کہا نا صحیح ہے، تاکید بہت زیادہ ہے اول وقت نماز پڑھنے کی، لیکن اول وقت کے اوپر نماز کو قربان نہیں کیا جا سکتا. لہذا اگر کوئی کچھ مدت ٹھہر کر درمیان میں مثلا 4 بجے پڑھ سکتا ہے، اصلا 5 بجے نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ اول وقت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بیٹھ کے نماز پڑھے. اس کو پھر یہ اجازت نہیں ملے گی. تو جب تک وقت کے اندر آپ کے لیے یہ پاسبل ہو، چاہے آخر وقت ہی تک آپ کو کھینچنی پڑے نماز، کہ آپ کھڑے ہو کر طریقے کی نماز جو نارمل نماز ہے وہ ادا کر سکتی ہیں، تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اول وقت کا نعرہ لگا کر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. درست؟ یہ ایک چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. یہ اولی مسئلہ ہے اور ابتدائی مسئلہ ہے نماز کے حوالے سے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اول وقت کی فضیلت اور یہ وہ ساری کہانیاں آپ کو یاد آ جائیں. وہ اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ اول وقت میں نارمل نماز پڑھ سکیں. اگر امر دائے تو اس میں کہ اول وقت آپ پڑھیں تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور وسط وقت یا آخر وقت میں پڑھیں تو نارمل نماز پڑھیں، تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ ویٹ کریں، وسط وقت یا آخر وقت میں پڑھیں. ویسے یہ میں بتا دوں، یہ جتنی خواتین اول وقت میں صرف اس وجہ سے کہ ابھی ہمت نہیں ہو رہی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، انہی کو 2 منٹ کے اندر اندر کہا جائے پھر سے تیار ہو، جب کسی اور بازار جانا تو یہ فوراً تیار ہو کے سب سے پہلے نیچے کھڑی ہوئی ہوں گی. یہ ہم لوگ جو ہے شریعت کو، مجھے ایک روایت میں پہلے بھی شاید کوٹ کیا آپ لوگوں کی خدمت میں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے. جو وسائل شیعہ میں موجود ہے کہ کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا میرے کھانے میں، مثلا کھانے کی دیگ میں یا کھانے کے پتیلے میں جو ہے وہ چوہا گر کے مر گیا، کیا کروں؟ مولا نے کہا کھانے کو پھینک دو. میں نے کہا نا وہ دیگ سے زیادہ چمچے گرم کچھ ہوتے ہیں، ان کو مولا سے زیادہ اس کو شریعت کا حیضہ تھا. مولا میں اتنے سے چوہے کی خاطر اپنا پورا مثلا پوری دیگ پھینک دوں؟ مولا نے کہا یہ تم چوہے کو اور کھانے کو نہیں، اپنے دین کو ہلکا بنا رہے ہو. یہ تم دین کو ہلکا بنا رہے ہو، کھانے کی محبت کی بات نہ کرو. ہمارے لوگ بعض اوقات ایسے موقعوں پہ ان کو اسراف اور تبذیر اور ساری شریعت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ پورے کھانا پھینک دینا یہ تو اسراف ہو جائے گا. بندہ پوچھے تو صحیح اسراف کہتے کس کو ہیں؟ ایک نام سن لیا. ہماری سب سے بڑی مشکل رونے یہی ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو ہوا بنا لیتے ہیں، بس سمجھ میں آنی چاہیے ہمیں. بعض لوگوں نے صلہ رحمی کو حیضہ بنایا ہوا ہے. صلہ رحمی کے نام پہ ہر حرکت جو جائز بھی ہو اور ناجائز بھی ہو، جی صلہ رحم واجب ہے. ابے بھائی صلہ رحم واجب ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، آغا تبریزی، آغا سیستانی، آغا XYZ
متعدد مجتہدوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے سوال جواب، وہ کہتے ہیں جی ایک ٹیلی فون پہ صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کا ہر ہفتے ماں باپ کے گھر پہنچنا، بھابھیوں کے سر پہ پہنچ جا کے سوار ہو جانا، واجب قربتاً اللہ صلہ رحمی کرنے آئے ہیں۔ ارے بھائی یہ کون سی صلہ رحمی ہے کہ جس میں آپ دوسروں کو اذیت کریں؟ نہ وقت دیکھیں، نہ ٹائم دیکھیں، نہ سامنے والے کی حیثیت دیکھیں، کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرنا ہے، بس اپنا ٹائم پاس کرنا ہے، تو اس کو کوئی اچھا سا ایک عنوان دینا ہے تو جی صلہ رحم کرنے آئے ہیں۔ آپ ٹیلی فون کر کے صلہ رحم کر لیں، آج کل تو فری پیکیجز ہیں بھائی، جہاں اس کے اوپر اور 10 غیبتیں ہوتی ہیں تو ایک صلہ رحمی بھی کر لیں بھائی اسی پہ۔ میں نے کہا وہ بس ہے ایک چیز ہے جو حلق سے اتر جائے صحیح، بس وہ پھر اس کو لے کے ہر جگہ گھماتے رہیں گے ہم لوگ اور اسی کے اوپر اپنے پوری زندگی کو گزار دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ مورد بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے اسراف۔ خوب شریعت آپ کو خود کہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں پھینک دو، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مالا سارا کھانا پھینک دوں، ضائع ہو جائے گا سارا کھانا۔ جو صاحب شریعت ہے، جو شریعت دینے والا ہے، جو ولی خدا ہے، جو امام جس کو آپ مانتے ہو، وہ آپ کو کہہ رہے کہ پھینک دو، آپ آگے سے اپنے فلسفے جاڑ لیں۔ مولا نے اس کو یہ کہا تم اپنے دین کو ہلکا سمجھ رہے ہو، یہ تم کھانا اتنا سارا کھانا پھینک دے اور ضائع ہو جائے، یہ ساری کہانیاں وہ نہیں ہیں، یہ اپنے دین کو ہلکا بنا رہے ہو۔ تو ہم بھی بہت سی جگہوں پر یہی کام کرتے ہیں کہ یہی خاتون 2 منٹ کے الٹیمیٹم پر سڑک پہ کھڑی نظر آئے گی آپ کو، اگر پھر کہیں شاپنگ پہ جانا ہو تو، جو ابھی نماز جو ہے اس کو نماز پڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو ہم لوگ اپنے دین کو اتنا ہلکا نہ بنائیں، دین کے ساتھ مذاق نہ کریں کہ دین ہمارے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے۔ شریعت، اس کے مسائل، ان کی ایک اہمیت ہے، لہذا اس کی اہمیت کو اتنا ہلکا نہ کریں کہ وہ ایک ردی چیز بن جائے اور ایک کھلونا بن جائے ہمارے ہاتھوں میں۔ لہذا پہلا مسئلہ، ابتدائی مسئلہ وہ یہی ہے نماز کے حوالے سے کہ جس حد تک، اچھا یہ تو کھڑے ہونے کے علاوہ باقی شرائط کے حوالے سے بھی ہے، جس حد تک شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہوں، ان تمام شرائط کا، چاہے آپ کو ڈیلے کرنی پڑے اول وقت سے، اول وقت کو بھوت نہ بنائیں۔ اول وقت بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، وہی شریعت اگر آپ سے کہے کہ جی اول وقت کو چھوڑ کے آخر وقت میں پڑھو، تو یعنی یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ہم شریعت پر نہیں اپنے دل پر عمل کر رہے ہیں، یہ ہماری دل کا خواہش ہے نہ شریعت کی خواہش۔ وہ اللہ اگر شریعت کی خواہش پر ہوتے، وہی شریعت اگر آپ کو کہہ رہی ہو کہ جی اول وقت کی بجائے آخر وقت میں اپنی نماز کو ڈیلے کر دو، تو کیوں ہمیں برا فیل ہوتا ہے یا کیوں ہمیں جو ہے وہ اس میں تردد ہوتا ہے؟ دل ہی نہیں مانتا ہمارا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو دل کے منانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں نا، اللہ کو منانے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی منانے کی بات ہوتی تو جو اللہ کہہ رہے وہ مان لیں، پھر اللہ کی مانے نا، پھر دل کی نہ مانے، یا کہیں دل کو منانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ تو ظاہری بات ہے جہاں دل اٹکے گا وہی کریں گے پھر ہم۔ لیکن اگر بات خدا کی ہے تو پھر خدا کے حکم کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور خدا کا تقاضا ہم سے کیا ہے۔ بس پہلا مسئلہ کہ جامع الشرائط، تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نماز آپ پڑھ سکتے ہوں، چاہے آخر وقت میں پڑھ سکتے ہوں، اس نماز کو آپ کو ڈیلے کرنا پڑے گا۔ البتہ کچھ مسائل تیمم وغیرہ کے احکام میں آپ جا کے دیکھیے گا، خود سے میں ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، بعض صورتیں ایسی آتی ہیں، بعض فقہ، البتہ اس میں بھی سارے فقہ نہیں کہتے کہ اگر امکان نہ ہو ٹھیک ہونے کا اور آپ نے پڑھ لی اور بعد میں ٹھیک ہو جائیں، یا امکان تھا، تو اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں، لیکن اولی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بس کھڑے ہو کر نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنی نماز، حالہ اول وقت ہو یا آخر وقت ہو، حالت آپ کی ایک ہی رہنی ہے، تو اس میں بھی جتنی نماز اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی، پھر بیٹھنے کی اجازت اس حصے میں نہیں ملے گی۔ مطلب فرض کریں آپ، ہمارے یہاں تو نارملی میں نے کہا نا یہ ہوتا ہے کہ میں سجدہ کرنے سے عاجز ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا، تو میں نماز ہی کرسی پہ بیٹھ کے شروع کرتا ہوں، ابتدا ہی میری کرسی سے ہوتی ہے، اللہ اکبر بیٹھ کے کرتا ہوں میں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
اگر آپ سجدے میں عاجز ہیں تو سجدے میں آپ کو اس سہولت ملے گی. تکبیرۃ الاحرام کیوں بیٹھ کے کر رہی ہیں آپ؟ الحمد سورہ کیوں بیٹھ کے آپ پڑھ رہی ہیں؟ اس سے تو عاجز نہیں آپ تو سجدے میں عاجز ہیں صرف. تو جتنی نماز نارمل آپ پڑھ سکتی ہیں اتنی نماز کو نارمل پڑھنا ہوگا. یہ جہاز کے مسائل میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے. فرض کریں آپ پوری نماز کو کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے دے رہے آپ کو کہ انٹرنیشنل رولز کے خلاف ہے، درست؟ حالانکہ پوری نماز آپ نہیں کھڑے ہو کے پڑھ پا رہی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی مثلا جہاں پہ جیسا میں بیٹھا ہوں نا، یہیں سیٹ پہ کھڑا ہو جاؤں، میں سیٹ کے اوپر سے مراد کرسی کے اوپر نہیں کھڑا زمین پہ ہوں گا لیکن اپنی سیٹ کی جگہ پر، درست؟ اور کھڑے کھڑے میں تکبیر کہہ سکتا ہوں، الحمد سورہ پڑھ سکتا ہوں، تو وہ کیوں میں بیٹھ کے پڑھوں؟ جبکہ ہم وہاں پہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے ساری نماز پڑھ ڈالی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو جتنی نماز آپ نارمل پڑھ سکتے ہیں اتنی آپ کو نارمل پڑھنی ہوگی. لہذا اگر آپ نے نارمل جتنی پڑھ سکتی تھیں اس کو بھی اب نارمل پڑھا تو یہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. جانتے بوجھتے اگر کوئی کرے تو یہ صحیح نہیں ہے. اعلیٰ پھر جہل قاصر و مقصر ایک تفصیل ممکن ہے بعض جگہوں پر آ جائے، لیکن بعض جگہوں پہ تو یہ تفصیل بھی نہیں آتی اور بغیر تفصیل ہی کے جو ہے یہ نماز باطل ہو جاتی ہے، درست؟ بس یہ دو سٹیپ تو ذہن میں رکھیں. پہلا مرحلہ ہے کہ پوری نماز اگر آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں تو چاہے ڈیلے کر کے پڑھنی پڑے صحیح پڑھیں گے، لیکن اگر پورا وقت نماز کا آپ کے لیے مساوی ہے، آپ کو بالآخر بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے، تو جتنی کھڑے ہو کر مثلا تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد قراءت حتیٰ رکوع، یہ اگر آپ نارمل کر سکتے ہیں تو آپ نارمل کریں. اگر مشکل آپ کی سجدے کی ہے تو سجدے میں جو اب نارمل سجدے کے احکام ہیں وہ پھر لاگو ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کی نماز آپ کی ساری نارمل ہوگی. لہذا سجدے میں اگر فرض کریں آپ عرفی سجدہ بھی نہیں کر سکتے تو شریعت کہتی ہے کہ اب آپ سر سے اشارہ کریں گے، تو آپ کا سجدہ اشارے سے ہوگا. آپ سجدہ اشارے سے کریں گی، اس کے بعد پھر جب دونوں سجدے پورے ہو جائیں گے آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی تو پھر اگلی رکعت رکوع تک واپس کھڑے ہو کر آپ کو پڑھنی ہے. تو پوری نماز آپ کی پھر بیٹھ کر نہیں ہوگی، درست جی؟ لیکن جہاں پر اچھا کھڑے ہونے میں بھی یہاں تک مسئلہ موجود ہے کہ اگر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی اور سہارا لے کے کھڑی ہو سکتی ہیں، مثلا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو جائیں، بیچ میں کھڑی ہو نہیں کھڑی ہو سکتی گر جائیں گی، لیکن ٹیک لگا کے کھڑی ہو سکتی ہیں، ہاں جی کھڑی ہو سکتی ہیں تو ٹیک لگا کے کھڑی ہو جائیں. کرسی سامنے رکھ کے پاس رکھ کے اس سے سہارا لے کے کھڑی ہو سکتی ہیں، اس سے کھڑی ہو جائیں. واکر کے سہارے سے کھڑی ہو سکتی ہیں، اس سے کھڑی ہو جائیں. جب تک پاسبل ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، جو بھی آپ کی ایکسٹریم لمٹ بن سکتی ہے کوشش کی کھڑے ہو کے پڑھنے کی. کوئی آپ کو پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے کوئی افراد میسر ہیں جو پکڑ کے کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہونا پڑے گا. خلاصہ یہ کہ جب تک کھڑے ہو کر پڑھنا پاسبل ہے تو بیٹھنے کی باری نہیں آئے گی، چاہے کھڑے ہونے میں سہارا ہی لینا پڑے، نماز کو ڈیلے کرنی پڑے. ابھی کوئی موجود نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد بچے آ جائیں گے مثلا تو وہ آپ کو پکڑ کے نماز پڑھا دیں گے تو 2 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا، درست؟ یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ ہو سکے اور کسی بھی حالت میں نہ کسی سہارے سے نہ کسی اور ذریعے سے کھڑے رہ ہی نہیں سکتے، اب باری آئے گی کہ آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں. اس میں بھی پہلے مثلا زمین پہ بیٹھنے کا مسئلہ آتا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، کیونکہ کرسی میں سجدے کی کیونکہ فرض یہ ہے کہ کھڑی نہیں ہو سکتی. بیٹھ سکتی ہیں، ہاں جی بیٹھ سکتی ہیں، بیٹھ کے رکوع کر سکتی ہیں، سجدہ کر سکتی ہیں، ہاں جی کر سکتی ہیں. تو اس میں بھی پھر باقی چیزیں آپ کو پھر زمین پہ بیٹھ کے نارمل طریقے سے جب الحمد سورہ بیٹھ کے پڑھیں گے، گھٹنوں تک اپنا چہرہ لے کر آئیں، رکوع کی نیت سے رکوع کا ذکر پڑھیں، پھر کھڑے ہوں گی سمع اللہ یعنی بیٹھیں گی، اور پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گی اور 2 سجدے انجام دیں گی. اس کے بعد پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھ رہے ہوں گی تو وہ بحول اللہ ہو جائے گا آپ کا. پھر جب آپ بیٹھ جائیں گی تو یہاں سے آپ کی دوسری رکعت سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس انداز سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، اس طریقے سے کہ آپ کا فرنٹ جو ہے پورا قبلہ رخ ہونا چاہیے، سر چہرہ سینہ وغیرہ یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. صرف رکوع میں ہمارا جو ایک مسئلہ آتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اتنا جھکیں اگر جھک سکتے ہیں کہ آپ کا چہرہ گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے، تھوڑا سا جھک جانا کافی نہیں ہوگا، درست جی؟ اور سجدہ نارمل کریں گے آپ، یہ آپ کی بیٹھی ہوئی نماز بن جائے گی. ہاں کوئی زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، بعض ایسے بیمار ہیں مریض ہیں کہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں،
تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھیں گے اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. طریقہ کم و بیش یہی رہے گا کہ جو جو چیزیں میسر ہیں وہ کرنی پڑیں گی نارمل, جو نارملی میسر نہیں ہیں. فرض یہ کہ زمین تک نہیں جھک سکتا, زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا, سجدہ بھی نہیں کر سکتا, تو سجدہ اشارے سے کرے گا. بستر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, بس یہ کہ جسم آپ کا سپرنگ نہ ہو کہ آپ ہر وقت گھومتی اچھلتی رہیں. جسم آپ کا جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہونا چاہیے. درست. دیکھیں اگر آپ کارنر والی سیٹ پر ہیں اور یہ پاسبل ہو کہ رکوع کے لیے بلاخر ہم نے کوئی آگا بہجت والے رکوع تو نہیں کرنے ہوتے نا. ہمارا رکوع تو سبحان اللہ بھی ہم پورا نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا رکوع اور سجدے دیکھ کر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے پڑھا کیا ہوگا. یعنی جتنی سپیڈ سے بھی آپ پڑھیں اس کے رکوع کی سپیڈ اس سے زیادہ ہوتی ہے. درست. تو آپ اگر پاسبل ہے آپ کے لیے کہ آپ تھوڑا سا سائیڈ میں ہو کے اور رکوع کر کے پھر واپس اپنی سیٹ پر آ جائیں تو یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ پاسبل نہیں ہے, مثلا وہ بیچ میں وہ گھوم رہے ہیں اسٹیورڈز اور ایئر ہوسٹس وغیرہ وہ ٹرالیز لے کر مثلا, اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, تو پھر آپ وہاں پر ہی اشارے سے, کرسی آگے سامنے ہوتی کیسے جھکیں گے؟ اللہ ہے کہ آپ بزنس کلاس میں ہو تو جھک سکتی ہیں, یا بزنس کلاس میں ہو تو جھک سکتی ہیں, یا بالکل فرنٹ والی جو لائن ہے اس میں بیٹھی ہوں تو جھک سکتی ہیں. درمیان میں جو جہازوں کی کنڈیشن ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں جھک سکتی ہوں آپ. ابھی تو واجب نمازوں کی بات ہو رہی ہے, مستحب نمازیں تو اختیاری طور پہ بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ابھی تو ہم کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں, قبلے کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم. یہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا ان سے پتہ چل جائے گا, ورنہ آج کل تو ہر کسی کے موبائل میں وہ کمپس موجود ہیں, قبلے کو پتہ کر سکتے ہیں. آج کل کیا پرابلم ہے, مشکل تو جس زمانے میں ہوتی تھی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیں. تو ظاہر بات, دوبارہ کیوں گھومنا ہے؟ تو سب کچھ نماز کی, مگر کیا صرف نیت ہی قبلہ رخ ہوتی ہے؟ تو ساری نماز ہی قبلہ رخ ہوتی ہے, تو منہ ادھر کریں نماز پڑھیں. کیا ہے جیسے فرنٹ پہ کریں گے نا ویسے ہی بیک پہ بھی ہوگی. دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے, صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ فرنٹ میں آپ نارمل کھڑی ہوئی ہیں, بیک میں آپ کا مثلا چہرہ جو ہے دوسرے پیچھے والے لوگوں کی طرف ہوگا. فرنٹ میں آپ کا چہرہ اس طرف ہوگا جن کے صرف آپ کو سر نظر آ رہے ہوں گے, اس میں آپ کو چہرے نظر آ رہے ہوں گے. اور کیا فرق پڑے گا؟ باقی تو مسئلہ ایک ہی جیسے, سیٹ ایک جیسی ہوتی ہے, سیٹ آگے پیچھے میں فرق تھوڑی پڑتی ہے. جی کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی. دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ جو جتنی بھی سہولتیں ہیں یہ سب بعض لوگوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے نہیں ہیں. جس کے لیے ممکن ہے کھڑے ہو کے الحمد سورہ پڑھنا یا یہ نارمل طریقے سے سجدہ کرنا, تو یہ ٹیبل اس کو کوئی فائدے کی نہیں ہے. لیکن جو نہیں جھک سکتا ہے تو ان کے لیے فائدے مند ہے. دیکھیں مجھے بہت ساروں سے کوئی سروکار نہیں ہے, جو مسئلہ ہے وہ میں نے بتا دیا. اگر بہت سارے غلط کر رہے ہیں تو کریں غلط, میں کیا کر سکتا ہوں. بہت ساری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں غلط ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. البتہ اب تھوڑی بہت چینجز آ رہی ہیں, لیکن بہرحال ابھی بھی گڑبڑیں بہت موجود ہیں اس مسئلے میں. خوب یہ مسئلہ جناب علی آپ کا ہو گیا کرسی پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.